ہر خیر و شر کا مالک اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کہا اللہ وہ ہے جسے چاہتا ہے وہ بادشاہت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ بادشاہت دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم فرض نمازوں کے بعد ہمیں دعا سکھائی گئی، بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اس دعا کا معنی یہ ہے اے اللہ، اور اگر تو اس کائنات میں کسی انسان کو دینا چاہے پوری کائنات کے لوگ مل کر اسے روک نہیں سکتے۔ اے اللہ، پوری کائنات میں جس کسی کو تو نہ دینا چاہے، پکڑنا چاہے، پوری کائنات والے لوگ مل کر جو ہے اسے دے نہیں سکتے۔ یہ نہ صرف دعا ہے بلکہ میری اور آپ کی زندگی کا عقیدہ ہے۔ یہی عقیدہ آج ہمارے معاشرے میں ہے۔ ہاں، گھر بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، جب تک وہ سوامی جی، وہ جو غیر مسلم ہے یا ایسا انسان جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے، وہ نہیں آئے گا گھر، وہ نہیں بتائے گا کچن روم ادھر ہونا ہے، باتھ روم ادھر ہونا ہے، ہال ادھر ہونا ہے۔ کیا عقیدہ؟ جب تک یہ نہیں بتائے گا کچن روم یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر ہونا ہے، اگر آپ ادھر رکھیں گے تو یہ عقیدہ یہ ہے کہ گھر برباد ہو جائے گا، گھر میں مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی۔ اسے واستو کا عقیدہ کہتے ہیں۔ کیا کہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں، ہاں شوہر اچھا ہے، بیوی کہتی ہے کہ جب تک وہ آ کے نہیں بولے گا ہم نہیں گھر آگے بڑھنے نہیں دیں گے، گھر کا معاملہ آگے بڑھنے نہیں دیں گے۔ واستو کا عقیدہ۔ شادی ہے، بچی کی شادی ہے، عامل کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں لڑکے سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں ہمارے بچے کی۔ جب تک وہ نہ کہے کہ آپ کی بچی کے لیے سوٹیبل ہے تب تک شادی نہیں کرتے۔ وہ کچھ دیکھتا ہے، اسے خود نہیں معلوم کہ آنے والا انسان اسے اب کیا دینے والا ہے ہدیے کے طور پر، جو حرام خور ہے اسے کیا دینے والا نہیں معلوم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دو دن ٹائم دو، میں چیک کروں گا، اس کی تقدیر چیک کروں گا، سوٹیبل ہے کہ نہیں کہ بولوں گا۔ جب تک وہ زبان سے نہیں کہتا کہ تمہاری بچی کے لیے رشتہ مناسب ہے تب تک شادی آگے نہیں بڑھتی۔ کہتے ہیں کہ ہم مشورہ کر رہے ہیں، رکیے۔ یہ عقائد ہے ہمارے۔ نجومیوں کے پاس ہم جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس ہم جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو انسان یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی انسان غیب کا علم جانتا ہے، اس کے پاس سے گزرتا ہے، وہاں ٹہرتا ہے تو 40 دن کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر انسان اس کی بات پہ غور کرتا ہے اور صحیح سمجھتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وہ منکر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا۔ کتنے مسلمان ہیں میرے بھائی؟ جائیے سمندر کے پاس جائیے، دریا کے پاس جائیے، ادھر ادھر دیکھیے، اچھے مسلمان ہیں، ہاں جا کے جو ہے پھال کھلاتے، کہتے ہیں کہ میری تقدیر میں کیا ہے بتاؤ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
من همزه ونفخه ونفثه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. معزز حضرات، ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے پایاں درود و سلامتی ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو اللہ کے علاوہ کوئی اور ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو فائدہ پہنچانا چاہے، پوری کائنات والے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فائدے کو ہٹا نہیں سکتے۔ اللہ کا وہ فائدہ اس بندے کو پہنچ کر رہنے والا ہے۔ تو حضرات، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی خیر و شر صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خیر و شر سارے کا سارا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے نفع دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے صحت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیمار کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم کر دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے خوشیاں عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے غم دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کے کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں اسے ترقیاں عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تنزلی دیتا ہے۔ یعنی ہر خیر و شر کا مالک اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ کہا اللہ وہ ہے جسے چاہتا ہے وہ بادشاہت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ بادشاہت دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم فرض نمازوں کے بعد ہمیں دعا سکھائی گئی، بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اس دعا کا معنی یہ ہے اے اللہ، اور اگر تو اس کائنات میں کسی انسان کو دینا چاہے، پوری کائنات کے لوگ مل کر اسے روک نہیں سکتے۔ اے اللہ، پوری کائنات میں جس کسی کو تو نہ دینا چاہے، پکڑنا چاہے، پوری کائنات والے لوگ مل کر جو ہے اسے دے نہیں سکتے۔ یہ نہ صرف دعا ہے بلکہ میری اور آپ کی زندگی کا عقیدہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، دینے والا، لینے والا، کھلانے والا، پلانے والا، ہر خیر و شر کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، تو انسانوں کی بندگی سے نجات پا جائے گا۔ انسان یہ کائنوں کی بندگی سے، یہ کائنوں کی غلامی سے نجات پا جائے گا۔ انسان یہ جادوگروں کی، یہ نجومیوں کی غلامی سے باہر آ جائے گا۔ یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ معزز حضرات،
یقین مانیے ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ ماہ سفر ہے. ماہ سفر ایک مظلوم ترین مہینہ ہے. مظلوم مہینہ اس معنی میں، اس حیثیت سے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہے، اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہے، اور اس بنیاد پر اس میں شادیاں نہیں کی جاتی، خوشیاں نہیں منائی جاتی، دکان کھولے نہیں جاتے. ابتدائی 13 دنوں کو تو بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے. اب لوگ بڑے مختلف اندیشوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. پتہ نہیں کب میرے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے، پتہ نہیں میرے گھر میں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ کوئی جو ہے بڑا معاملہ نہ ہو جائے. یہ اندیشوں کو لے کے زندگی گزارتے ہیں. اسی کی نفی کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر. کہا کہ لوگوں، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہوتا. یہ نحوست کا جو عقیدہ ہے یہ، اور یہ ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، اسلامی شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی. نحوست اگر ہوتی ہے وہ انسان کے اعمال میں ہوتی ہے، انسان کے بدعمالی، اس کا شرک ہے، اس کا کفر ہے، اس کا گناہ ہے، اس میں نحوست رکھی گئی ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ. اللہ نے قوم عاد پر جو عذاب بھیجا، تیز و تند ہوا بھیجا، یہ جو عذاب جن ایام میں آیا تھا، ان کے کفر کے سبب، شرک کے سبب، گناہوں کے سبب، اللہ کی نافرمانی کے سبب، یہ ایام ان کے لیے منحوس بن گئے. یہ نحوست کا عقیدہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ نحوست کا عقیدہ یہ بدترین عقیدہ ہے، بدترین عقیدہ ہے جو کہ شرک ہے. کیا ہے؟ کسی انسان کو منحوس سمجھنا. ہاں، کوئی فلاں ہمارے گھر آ رہے ہیں تو نہیں بھائی، وہ ہمارے گھر نہیں آنا چاہیے، وہ منحوس انسان ہے. جب بھی ہمارے گھر آ کے جاتا ہے کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتا ہے. ہاں، یا اس کے گھر جانا ہے، ہم ان کے گھر نہیں جائیں گے، وہ منحوس گھر ہے، اس گھر میں جاتے ہی ہمارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. عقیدہ کہ ہم بیمار ہو جائیں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زبانوں پہ یہ ہوتا ہے، صبح سے کوئی ترقی نہیں ہے، بزنس میں کوئی آدمی نہیں آ رہا ہے، کیا پتہ نہیں میں صبح میں کس کی صورت دیکھا، کہ کس کا چہرہ دیکھا کہ یہ پریشانی میرے لیے آ رہی ہے. کتنے لوگوں کی زبانوں پہ الفاظ ہوتے ہیں میرے بھائیوں. کس کا چہرہ کوئی منحوس نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارے عقائد ہیں. اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے. دیکھیے، شادی بیاہ کے معاملے میں، شادی ہوئی، نئی نویلی دلہن گھر پہنچی، 2-3-4 دن بعد کوئی گھر میں حادثہ ہو گیا. کیا کہتے ہیں گھر کے بڈھی لوگ یا گھر کے افراد؟ کہتے ہیں کہ یہ عورت جس کی شادی ابھی ابھی ہو کے ہمارے گھر میں آئی، اس کا کیا ہمارے گھر میں قدم پڑا کہ یہ منحوس عورت ہے، ہمارے گھر میں پریشانی ہی پریشانی آ رہی. کتنی خواتین ہیں جو اچھے گھرانے کے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کی زبانیں یہ نحوست کے عقیدے میں ملوث ہیں. کہتے ہیں یہ جب سے لڑکی ہمارے گھر آئی ہے، کیا پتہ نہیں ہم بیمار پڑ رہے ہیں، گھر میں جو ہے نحوست آ گئی ہے. کبھی لڑکی کے تعلق سے، کبھی یہی عقیدہ لڑکے کے تعلق سے. داماد آیا ہے گھر میں، کوئی حادثہ ہو گیا، ہونا ہی تھا، ہو حادثہ ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو داماد ہمارے گھر سے جب سے آئے ہیں، پتہ نہیں جو ہے ان کے آنے کے بعد سے ان کا پیر بڑا منحوس پیر ہے. جب سے یہ قدم ہمارے گھر میں رکھے ہیں، بڑی بلائیں آ رہی ہیں، بڑی پریشانی آ رہی ہیں، کوئی ترقی نہیں ہے. اللہ اکبر. قرآن پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے. قرآن مجید میں اللہ نے اس عقیدے کو ذکر کیا ہے. یہ پرانے زمانے کا عقیدہ ہے جو بدترین عقیدہ ہے. یہ قومیں ظلم کرتی تھی، شرارتیں کرتی تھی، شرک کرتی تھی، اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، تو اللہ ان پہ عذاب بھیجتا. بڑا عذاب نہیں، چھوٹا عذاب بھیج دیتا. تو یہ لوگ کیا کہتے؟ پیغمبر کو، وقت کے پیغمبر کو اور ان کے ساتھیوں کو منحوس قرار دیتے. اللہ اکبر. قوم صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا، قالوا اطیرنا بک وبمن معک، کہا کہ اے صالح، یہ تمہاری جو توحید کی طرف تم بلا رہے ہو،
جو تمہارے ساتھی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، یہ تمہاری جو ہے کرتوتوں کی وجہ سے ہم پر یہ آفتیں آ رہی ہیں، تم منحوس ہو اور تمہارے ساتھی بھی منحوس ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبروں کو، وقت کے پیغمبر کو جو انہیں ہمیشہ والی جنت کی طرف بلانے کے لیے آئے، تو پیغمبروں کو منحوس قرار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف مبعوث کیے گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سنبھلنے کے لیے، سدھرنے کے لیے چھوٹے موٹے عذاب بھیجتا قوم فرعون پر، وہ کیا کہتے ہیں؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ کوئی بھلائی ملتی، کوئی اچھائی ہوتی ہو تو کہتے یہ تو ہم اس کے حقدار تھے، ہم تو اس کے حقدار تھے جو ہمیں ملنا ہی تھا وہ۔ ہاں کوئی پریشانی آتی، کوئی عذاب آتا، کہتے کہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ اہل انطاکیہ کی طرف اللہ نے ایک ہی وقت میں تین پیغمبروں کو بھیجا، تین پیغمبر مبعوث کیے گئے۔ اہل انطاکیہ کے لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہ قوم کے لوگ سدھرنے کے بجائے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، یہ جو توحید کی طرف بلا رہے ہو، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہو، اگر یہی کام کرتے رہیں گے ہم تمہیں پتھروں سے ماریں گے، تمہیں دردناک عذاب پہنچائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ زمانے قدیم کا عقیدہ ہے، زمانے قدیم سے عقیدہ چلتے ہوئے آ رہا ہے، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی۔ آپ اسی طریقے سے کسی جگہ کو منحوس سمجھنا، فلاں جگہ پہ جائیں گے تو جو ہے ہمارے لیے بڑا حادثہ ہو جائے گا عقیدہ دل میں، کہ وہاں کچھ جائیں گے تو کچھ ہمارے لیے آفتیں آئیں گی، یا کسی پرندے کو منحوس سمجھنا۔ ایک پرندہ ہے الو، جو یہ اگر کسی کے گھر کے چھت کے اوپر بیٹھ کے پکار دیا تو کہتے ہیں اب تو بڑی آفت آنے والی ہے اس گھر پہ، بڑی آفت آنے والی ہے اس گھر پہ، چلو نکلو گھر سے باہر۔ کیا عقیدہ ہے میرے بھائی؟ الو کسی کے گھر کے چھت پہ بیٹھ کے پکارے، اس کو تو کہیں نہ کہیں بیٹھنا ہی ہے، اس کے بیٹھتے ہی جو ہے اب سمجھ جاتے ہیں کہ بڑی آفتیں آتی ہیں۔ ذرا سوچئے ہم کیسے عقائد کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جو انسان ایسے عقیدوں کے ساتھ جیتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈرائے گا۔ جو اللہ کے ڈر کو دل سے نکال دیتا ہے، وہ مکھی سے بھی ڈرے گا، وہ مچھر سے بھی ڈرے گا، وہ درخت سے بھی ڈرے گا، وہ حجر سے، وہ شجر سے، دنیا کی پوری کائنات کا ڈر اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا۔ اور اگر جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کے کسی ڈر کو اپنے دل میں نہیں بساتا۔ یہ عقیدہ مضبوط کیجیے۔ اسی طریقے سے سفر پہ نکلے ہیں، پوری تیاری ہو گئی، ساز و سامان رکھ لیے، اب نکل رہے ہیں، سامنے سے کالی بلی کراس کر گئی، کالی بلی کراس کر گئی۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے کتنا بھی نقصان ہو جائے میری جان تو بچ جائے گی، چلو اب سفر کینسل ہے۔ کتنے عقیدے ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، کالی بلی سامنے سے گزر گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا سفر جو ہے کامیاب نہیں ہوگا، لوٹ کے آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ کو جانے کا موقع تھا، پوری طریقے سے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ریڈی ہو گئے، جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ چند ہرن جو ہے دوڑتے ہوئی آئی اور پھر لوٹ کے چلے گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اے سعد، تمہارا اللہ بھلا کرے، جنگی اسلحہ سب چھوڑ دیجئے، اتار دیجئے، اب کوئی نہ کوئی بڑی آفت آنے والی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نادانو، یہیں سے تو شرک شروع ہوتا ہے۔ لینے والا، دینے والا، نقصان پہنچانے والا، فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے۔ یہ ہرن جو آ کے جانے میں کیا نقصان ہے؟ یہ بدفعلی ہے۔ یہ معاشرے میں ایسے کتنے عقائد ہیں جس کا ذکر مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ان تمام عقائد سے بچنا ہے۔ عرب کے زمانے میں کوئی اہم ترین سفر پہ نکلنا ہوتا تو یہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ ایک پرندے کو لیتے، پرندے کو لے کے یہ عقیدہ کہ پرندے کو اڑائیں گے، اگر یہ پرندہ رائٹ سائڈ چلا گیا، ہاں ہمارا سفر سکسس ہو جائے گا، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہی پرندہ لیفٹ سائڈ اڑ جائے گا، کتنا بڑا سفر کیوں نہ ہو، کینسل کر دیتے تھے، کینسل کر دیتے تھے۔ یہی عقیدہ آج ہمارے معاشرے میں ہے۔ ہاں، گھر بنا رہے ہیں، جب تک وہ سامی جی، وہ جو غیر مسلم ہے یا ایسا انسان جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے، وہ نہیں آئے گا گھر،
وہ نہیں بتائے گا کچن روم ادھر ہونا ہے، باتھ روم ادھر ہونا ہے، ہال ادھر ہونا ہے. کیا عقیدہ؟ جب تک یہ نہیں بتائے گا کچن روم یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر ہونا ہے، اگر آپ ادھر رکھیں گے تو عقیدہ یہ ہے کہ گھر برباد ہو جائے گا، گھر میں مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی. اسے واستو کا عقیدہ کہتے ہیں. کیا کہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں، ہاں شوہر اچھا ہے، بیوی کہتی ہے کہ جب تک وہ آ کے نہیں بولے گا ہم نہیں گھر آگے بڑھنے نہیں دیں گے، گھر کا معاملہ آگے بڑھنے نہیں دیں گے. واستو کا عقیدہ. شادی ہے، بچی کی شادی ہے، عامل کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں لڑکے سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں ہمارے بچے کی. جب تک وہ نہ کہے کہ آپ کی بچی کے لیے سوٹیبل ہے تب تک شادی نہیں کرتے. وہ کچھ دیکھتا ہے، اسے خود نہیں معلوم کہ آنے والا انسان اسے اب کیا دینے والا ہے ہدیے کے طور پر. جو حرام خور ہے اسے کیا دینے والا نہیں معلوم ہے. وہ کہتا ہے کہ 1-2 دن ٹائم دو، میں چیک کروں گا، اس کی تقدیر چیک کروں گا، سوٹیبل ہے کہ نہیں کہ بولوں گا. جب تک وہ زبان سے نہیں کہتا کہ تمہاری بچی کے لیے رشتہ مناسب ہے تب تک شادی آگے نہیں بڑھتی. کہتے ہیں کہ ہم مشورہ کر رہے ہیں، رکیے. یہ عقائد ہے ہمارے. نجومیوں کے پاس ہم جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس ہم جاتے ہیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو انسان یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی انسان غیب کا علم جانتا ہے، اس کے پاس سے گزرتا ہے، وہاں ٹہرتا ہے تو 40 دن کی نماز نہیں ہوگی. اور اگر انسان اس کی بات پہ غور کرتا ہے اور صحیح سمجھتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وہ منکر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. کتنے مسلمان ہیں میرے بھائی؟ جائیے سمندر کے پاس جائیے، دریا کے پاس جائیے، ادھر ادھر دیکھیے، اچھے مسلمان ہیں. ہاں جا کے جو ہے پھال کھلاتے، کہتے ہیں کہ میری تقدیر میں کیا ہے بتاؤ. ایمان گواں بیٹھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، نام جو ہے بڑے مسلمان ہیں. آپ کا ایمان ہی چلا گیا، مرتے ہی سیدھا جہنم جاؤ گے. وہ ہمیشہ والی جہنم ہے، اس سے نکلنے کا کوئی تصور نہیں جو شرک کے عقیدے کے ساتھ مرتا ہے. کیا عقیدہ ہے؟ اسی طریقے سے ستاروں میں تاثیر کا ماننا. آپ سنے رہیں گے گھروں میں کوئی آدمی ترقی کر رہا ہے، بزنس میں اس کو پیسے ہی پیسے آ رہے ہیں، مالدار ہوتے جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ ہاں تمہارا ستارہ بہت مضبوط ہے، کہتے ہیں تمہارا ستارہ بہت مضبوط ہے. کوئی بیمار ہو رہا ہے، پریشان حال ہے، اس کی تجارت میں کمزوری ہو رہی ہے، کہتے ہیں تمہارا ستارہ بڑا کمزور ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہاں یہ زمین پہ بیٹھا ہوا انسان، اس کے پاس جاتے ہیں، ہمارے ستارے کو تھوڑا مضبوط کریے، اس کے پاس جاتے ہیں. ستاروں کا کھیل، ستاروں کا کھیل یہ گھر گھر کی کہانی ہے. آپ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ نکلے ہوئے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ کی، صحابہ سو گئے. رات میں ایک زبردست بارش پڑی، رات میں ایک بہترین بارش ہوئی. تو صحابہ میں ابھی بھی جو اسلام قبول کیے ہیں، جو پرانے خیالات کے بھی ہیں، ابھی اسلام قبول کیے، بعض صحابہ نے کہا مطرنا بفضل اللہ تعالی، کہا کہ اللہ کے فضل سے بہترین بارش آج رات ہوئی. اور بعض صحابہ جو ابھی اسلام لائے تھے، ان کی زبانوں پہ جو پرانے خیالات تھے، انہوں نے کہا مطرنا بنوع کذا ونوع کذا، کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی. صبح ہوئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ اللہ نے مجھ پہ وحی نازل کی ہے. وحی یہ ہے کہ میرے بعض بندے صبح ایمان کی حالت میں جو ہے انہوں نے صبح کیا ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی، انہوں نے اللہ پہ ایمان لایا اور ستاروں کا انکار کر دیا. اور جنہوں نے یہ کہا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، ستاروں پہ ایمان لایا. اللہ کا انکار کر دیا، ستاروں پہ ان کا ایمان آ گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اصلاح فرمائی. تو دیکھیے ستاروں میں کوئی تاثیر نہیں میرے بھائی، ستارے اس میں کوئی تاثیر نہیں ہے. تاثیر صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، خیر و شر کا مکمل مالک اللہ ہے. یہ عقائد کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو ہماری زندگی میں یہ نحوست کا جو عقیدہ ہے، اس سے ہمیں باہر آنا ہے. نحوست کے عقیدے سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی سے گزر رہے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنیاں اور بڑھتی جا رہی ہیں، سازشیں پہ سازشیں ہو رہی ہیں، کتنے مکر ہو رہے ہیں۔ یہ مشرکین کی پوری تگ و دو، ان کی محنت، ان کا پیسہ، سب کچھ صحابہ کو ختم کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنا تھا۔ اللہ نے ایک جملہ فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے پیغمبر اس ذات پہ مکمل بھروسہ کرو جو ذات کے زندہ رہنے والی ہے، کبھی اسے موت نہیں لائق ہوتی۔ اللہ اکبر، اسے موت کبھی لائق نہیں ہوتی، اس پہ بھروسہ کرو، وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے عقیدہ جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے، جو نحوست کے عقیدے کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ میری ماں و بہنوں، میرے بھائیوں، اس عقیدے سے باہر آ جائیے۔ مسئلہ یہ ہے اگر اسی عقیدے کے ساتھ مر جاؤ گے ہمیشہ والی جہنم جانا پڑے گا۔ توبے کی توفیق نہیں ملی، ہمیشہ والی جہنم چلے جاؤ گے۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ کہا کہ اللہ دنیا کے ہر گناہ کو معاف کرے گا، چاہے تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث ملاحظہ کی ہوگی کہ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا جو حدیث میں آتا ہے گناہوں کے 90 پر 9 دفتر اس نے سیاہ کیے ہوں گے، اور یہ بھی بات ہے کہ وہ ایک ایک دفتر بھی تاحد نگاہ ہوگی، اتنی بڑی دفتر اس نے گناہوں کی بری ہوگی۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے وہ امت محمدیہ کا فرد ہوگا، گناہوں کے سیاہ دفاتر کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ فلاں گناہ کیا کہ نہیں، وہ سمجھے گا مجھے آج ہلاک ہونا ہی ہے۔ اللہ پوچھے گا کہ فلاں گناہ کیا کہ نہیں، اللہ میں نے کیا۔ فلاں گناہ کیا کہ نہیں، اللہ میں نے کیا۔ اللہ کہے گا کہ اے میرے فرشتوں، اس پہ آج ظلم نہیں ہوگا، چیک کرو اس کے نام اعمال میں ایک عمل ہے جو اس سارے گناہوں پہ بھاری ہے۔ فرشتے چیک کریں گے، اس کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے، اس میں نکالا جائے گا، اس میں لکھا رہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کہے گا اس کے گناہوں کے سارے دفتر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور اس چٹی کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھو۔ اللہ اکبر۔ یہ لا الہ الا اللہ اس نے ہماری طرح نہیں پڑھا ہوگا، اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوگا، پوری زندگی میں اس نے بھولے سے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، پورے نام اعمال میں شرک کا کہیں ایک دھبا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ چٹی جو ہے ڈالا جائے گا تو وہ عمل لا الہ الا اللہ والا جو عمل تھا اس کا اخلاص کے ساتھ جو اس نے دنیا میں کیا وہ وزنی ہو جائے گا، یہ نام اعمال پورے ہلکے ہو جائیں گے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جو معاف کرے گا اس کی 3 شکلیں ہیں۔ بعض لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اسباب مغفرت کی کثرت کی بنا پر، جیسے کہ اس نے جو ہے اتنی بڑی خالص توحید کو اپنایا تھا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف کر دے گا، اللہ نے اسے معاف کر دیا، اسے معاف کر کے جنت میں بھیج دیا۔ بعض لوگوں کو ان کی گناہوں کی سزا دے کے جنت میں ڈالے گا، حدیث آئے گی۔ بعض لوگوں کو بنا حساب و کتاب جنت میں ڈالے گا۔ تو اس طریقے سے توحید کے ساتھ جو بندہ آخرت میں جاتا ہے اسے ہمیشہ والی جنت ملنے والی ہے۔ جو شرک کے ساتھ جائے گا بہت ساری باتیں، آپ ایک بات پہ غور کر لیجئے، ایک بات پہ، میں کیا ہوں اور آپ کیا ہیں، ہماری حیثیت معلوم ہو جائے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں 13 سال رہے۔ حافظ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہا ہے کہ اگر ابو طالب، جب تک ابو طالب مکی زندگی میں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو معاشرے میں یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ جتنے بڑے جو ہے مشرکین کے سردار تھے، اس چھوٹے صحابہ کو قتل کرتے تھے، مارتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے، ہاتھ اٹھانا چھوڑو، آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے تھے، یہ ابو طالب کی وجہ سے۔ کیوں؟ معاشرے میں ابو طالب کا ایک بہت بڑا مقام تھا، آپ کے بھتیجے تھے، آپ، جنگ بڑی چھڑ جائے گی، مشرکین ڈرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کچھ ہاتھ اٹھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جتنے بھی ہاتھ اٹھانے کی جو ستانے کی باتیں آتی ہیں وہ ابو طالب کی وفات کی بات کی ہیں۔ ہاں، ایک بار کا واقعہ ہے کہ مشرکین پورے آ کے ابو طالب کے گھر میں بیٹھ گئے، کہا کہ ابو طالب آپ کا بھتیجا جو ہے جو دین لایا ہے، تفرقہ بازی ہو رہی ہے، بیٹا باپ سے جدا ہو رہا، میاں بیوی جدا ہو رہی ہے، کیا دین ہے، اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے۔ تو ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا کہ محمد
کہ لوگوں کے غضب کا نشانہ کیوں بن رہے ہو؟ سارے معاشرے کے لوگ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ آپ جو دین لائے ہیں وہ دین جو ہے لوگوں میں تفرقہ بازی پیدا کر رہا ہے، کتنا ہی اچھا ہوگا، چھوڑ دیجئے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ایک تاریخی جملہ کہا، مسلمانوں آج جب ہم یہ چھت کے نیچے بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات امن کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قربانیاں تھیں۔ تاریخی جملہ کہا کہ اے چچا جان، یہ ساری دنیا کے لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دیں اور یہ ساری دنیا کے لوگ میرے بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں، تب بھی یہ کام کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، جب تک میری سانس باقی رہے گی میں کرتا رہوں گا۔ تو روتے ہوئے جا رہے تھے، ابو طالب کو رہا نہیں گیا، کہا کہ اے بھتیجے، جب تک تو دنیا میں ہے، تیری سانس باقی ہے، تب تک تو یہ کام کرتے رہا، جب تک میری سانس باقی رہے گی میں تیری مدد کرتا ہی رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ موت آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش کی کہ توحید پہ آ جائے، کیونکہ بڑی خدمت تھی ان کی، توحید موت پہ نہیں آئی، تو توحید پہ جو ہے موت نہیں آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا، آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے، ابو طالب ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ عذاب یہ ہوگا کہ ان کے پیر میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، یغلی دماغہ کغلی المرجل، کہا کہ جیسے ہانڈی میں سالن پکتا ہے ویسا ان کا دماغ پکنے لگے گا، کھولنے لگے گا، وہ سوچیں گے کہ جہنم کا سب سے بدترین اور بڑا عذاب مجھے مل رہا ہے، حالانکہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب انہیں دیا گیا۔ اللہ ابو طالب کو نہیں بخشا جائے گا شرک کی وجہ سے۔ میرے باؤں بہروں، میرے بھائیوں، ہم کہاں سے بخشے جائیں گے؟ توحید پہ آ جاؤ۔ توحید کا عقیدہ انسان کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلاتا ہے۔ آپ دیکھیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی کو، کیا چھوٹی موٹی تکلیف آئی تعویذ باندھ لیتے ہیں؟ کوئی گلے میں تعویذ ڈالا ہوا ہے، کوئی کمر میں، کوئی پیر میں، کوئی ہاتھ میں دھاگا ڈالا ہوا ہے، کالا دھاگا، پیلا دھاگا، لال دھاگا، فلاں درگاہ کا دھاگا، یہ دھاگے کچھ نہیں ہونے والے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ زینب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تعویذ ہے، تعویذ ڈالی ہوئی ہے۔ کہا کہ کیا تعویذ ہے؟ کہا کہ دیکھیے میرے آنکھوں میں بہت درد ہے، آنکھوں میں بہت درد ہے، جب بھی میں وہ یہودی کے پاس جاتی ہوں وہ تعویذ دیتا ہے، مجھے درد کم ہو جاتا ہے، اس لیے میں لے لیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے توڑ کے پھینک دیا۔ کہا کہ عبداللہ بن مسعود کے گھر میں یہ شرکیہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ انہیں سمجھایا، دیکھو یہ جنات کا کھیل ہے، جب آپ کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ میں اس کے پاس جاتی ہوں تو کم ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہوا اللہ کی ذات پہ جو بھروسہ ہونا تھا وہ نہیں تمہارا، اس لیے شیطان تم سے کھلواڑ کرتا ہے۔ جب تم جاتی ہو تو تمہارا کو چھیڑنا چھوڑ دیتا ہے، جو آنکھوں میں جو کچوکا مارنا ہے چھوڑ دیتا ہے، جب تم جو ہے اس کے پاس نہیں جاتی ہیں تو وہ کچوکا لگاتا ہے۔ آپ اس وسوسے کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین اس پہ بھروسہ کریں، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہے، کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، نازک ترین موقع آپ دیکھیے، کتنا نازک ترین موقع ہے، قرآن پڑھیے آپ، اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل، یہ ظالم فرعون، اس دنیا کا سب سے بڑا ظالم، سفاک، خونریز، امام ائمۃ الکفر کا، یہ کافروں کا بڑا سردار تھا، انا ربکم الاعلیٰ کے دعویٰ کرنے والا، قوم بنی اسرائیل پہ ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ اس قوم کو جو ہے نجات عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے توحید کا کام کیا، وہ بجائے ایمان لاتا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔ تفصیلی واقعہ قرآن پڑھیے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ اب تمہارا یہاں رہنا صحیح نہیں ہے، قوم کو لے کے رات رات نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جس سمت کو اپنائے تھے وہ سمت جو ہے وہ راستہ انہیں بحر کلزم تک لے کے چلا گیا، دریا کی طرف لے کے چلا گیا۔ اب یہ جب فرعون کو معلوم ہوا تو پوری لشکر کی تیاری کے ساتھ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ یہ قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، جب دیکھا کہ فرعون کی لشکر دور سے آ رہی ہے تو کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی پریشانیاں میں تھے، تمہارے آنے کے بعد کیا فائدہ ہوا؟ اب دیکھو نظر آ رہا ہے فرعون کا لشکر، مارے جائیں گے، پسے جائیں گے، اب ہم کاٹے جائیں گے، اب کیا ہوگا؟
انا لمدرکون، جس یقین کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ ہم پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، اس سے بھی زیادہ یقین کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب مجھے ضرور بھی ضرور مجھے بچا لے گا، میری قوم کی حفاظت فرمائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کیا، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے نا، اس پہ جو عصا ہے نا، اس کو دریا پہ ماری ہے۔ اللہ اکبر۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، 12 فرقوں میں بنی اسرائیل بٹی ہوئی تھی، ہر قبیلے کے لیے ایک ایک راستہ فراہم ہو گیا، وہ دریا جو پانی کی شکل میں تھا پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو ذرا رک کے دیکھیے، جہاں رستے بند تھے، سارے رستے بند ہیں، وہاں رستے پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس ذات کو چھوڑ کر نحوست کے عقیدے کو میں اپنائے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے۔ انبیاء کی زندگیوں کو پڑھو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ اس کائنات میں طاقت صرف اللہ کی ہے، یہ پوری کائنات کی طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پوری پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائے، پوری قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتی تھی، ہر طریقے سے سمجھایا، یہاں تک کہ قوم ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ لگائی گئی، تاریخ پڑھیے، اتنی بڑی آگ لگائی گئی جسے نار نمرود کہا جاتا ہے، وہاں سے پرندہ بھی گزر نہیں پا سکتا تھا، گزرے گا تو بھن کے نیچے گر جائے گا، انسان بھی گزرے گا جھلس جائے گا۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے منجنیق ایک آلہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کے جو ہے ڈالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس نازک ترین موقع پر میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے کس پہ بھروسہ کیا؟ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا۔ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہا کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلا میرا رب میرے لیے کافی ہے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا، ڈائریکٹ آگ سے خطاب کیا کہ اے آگ، آج تک تو جلاتی ہوئی آ رہی ہے، چیزوں کو جلا کے راکھ کرنا تجھے معلوم ہے، آج تو اپنی صفت کو میری ابراہیم کے لیے بدلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے جو قوانین ہیں، آپ اللہ کی ذات پہ واقعتاً بھروسہ کرو گے، اللہ قوانین کو بدلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے اعزاز نہیں ہے، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے جس کا توکل اللہ کی ذات پہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح مدد ہو جائے گی۔ کہا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے ڈائریکٹ اس آگ سے کہا میرے ابراہیم کے لیے نہ ٹھنڈی ہونا نہ گرم ہونا، گلے گلزار بن جا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہو براہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ زندگی میں اگر ابراہیم علیہ السلام کی طرح توکل اللہ کی ذات پہ کیجئے، اللہ ہمارے لیے آگ نہیں پوری کائنات کے قوانین کو بدل کر صحیح ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں یہ دھاگے، یہ پلیتے، یہ نحوست کے جتنے عقیدے ہیں، یہ گندگی سے باہر آئی ہے، یہ گندگی ہے، یہ گندگی جب تک رہے گی وہاں شیطان رہے گا۔ شیطان جو ہے جو کھیل کھیلے گا کبھی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، شیطان کا بس ان لوگوں پہ نہیں چلنے والا ہے جو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ جنات ہیں میرے بھائی، یہ جنات ہیں، یہ شیاطین ہیں۔ کہیں سے کوئی آواز آ گئی، کوئی پریشانی دور ہو گئی، انسان سمجھتا ہے کہ جو ہے اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نازک موقع پر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک توحید کا کام کیا، مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے، آخر پلاننگ انہوں نے یہ کیا، وہ پیغمبر جو ہمیشہ والی جنت کی طرف بلا رہے خلاف ہو گئے، اب قتل کی سازش ہو گئی۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفصیلی واقعہ ہے، اللہ نے اجازت دی کہ اب مکہ چھوڑ کے مدینہ جا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوستی کے طور پر جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اختیار کیا، راستے کو بتانے کے لیے عبداللہ بن ارقد کا انتخاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مدینہ نہیں گئے، 3 دن کے لیے غار ثور میں چھپ گئے۔ یعنی وہ اللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک چھوٹے حصے میں معراج کروایا، مکے سے بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر، انبیاء سے ملاقات، جنت اور جہنم کا مشاہدہ، کیا وہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ پہنچانے کے لیے مشکل تھا؟ نہیں،
اللہ دیکھنا چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی ذات پہ کیسے بھروسہ کرتے ہیں. ایک آدمی اللہ کی ذات پہ اسباب کو اپناتے ہوئے کامل بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرتا ہے, اللہ کی مدد اس کے ساتھ کیسے شامل حال ہوتی ہے. بہرحال ایک موقع ایسا آیا کہ مشرکین نے اعلان کیا, کہا کہ اب تو نظر نہیں آ رہے, کہا کہ جو انسان زندہ یا مردہ محمد کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں میں سے کسی ایک کو پکڑ کے لائیں گے, ہم جو ہے اسے 100 سرخ اونٹ دیں گے. اس زمانے کا سب سے بڑا قیمتی انعام سمجھیے. اب یہ تو عام لوگ چھوڑیے, بڑے بڑے مالدار, جیسے سراقہ بن مالک کہا جاتا ہے, بعد میں ایمان لا, یہ بھی نکل پڑے جو ہے کسی بھی لحاظ 100 سرخ اونٹ حاصل کرنا ہے. ایک مرحلہ ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جس غار میں تھے, اس کے دہانے پہ ایک جو ہے کافر آ کے کھڑ گیا. یہاں تک تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان بڑا مضبوط تھا. یہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا, اللہ کے نبی بس وہ دشمن صرف نگاہ نیچے کر لے تو ہم پکڑے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اے ابو بکر کیا سمجھ رہے ہو, اس غار میں میں اور آپ ہیں, ہمارا تیسرا جو مدد کرنے والا اللہ ہے. اللہ نے فرمایا, الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرنا ہمارے ساتھ اللہ ہے. اللہ, جب انسان کا عقیدہ اللہ کی ذات پہ آ جائے میرے بھائی, دنیا کا کوئی نقصان اسے لائق نہیں ہوتا. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا وہ مولانا. ارے مصیبت آ رہی ہے, پریشانی آ رہی ہے, اس کائنات کی سب سے بڑی مصیبت اگر کسی کو آئی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی. آپ کی موجودگی میں آپ کے کتنے بیٹے جو ہے ابھی ننھے منھے بچے تھے وفات ہو گئی, آپ کی جوان 3 لڑکیاں وفات پا گئیں. کیا سمجھتے ہیں کسی پر کوئی مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, اسے منحوس سمجھتے ہو؟ اللہ آخرت میں جس کو بڑا مقام دینا چاہتا ہے, اس دنیا میں اس کے ایمان کا جو ہے جائزہ ہوتا ہے, اللہ اسے جانچنا چاہتا ہے. کوئی پریشانی آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہی گندا عقیدہ لوگوں میں پھیلا ہوا ہے. دیکھو اسے اس کی پریشانی دیکھیے, وہ نمازی ہے, متقی ہے, لیکن پھر بھی دیکھیے اس کے گھر میں کیا کیا حادثے ہو رہی ہیں. میرے بھائی, یہ اللہ کی جانب سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے, وہ ہوئے گا, لیکن ہم اپنے عقیدے کو نہیں بگاڑیں گے. ایک جنگ ہوئی جس کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. جنگ احد کے بعد ایک جنگ ہوئی جسے غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں. احد میں کتنا بڑا واقعہ, جیتی ہوئی بازی ہار میں تبدیل ہو گئی, 70 صحابہ شہید ہو گئے. ایک چھوٹی سی بھول کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پھڑ گیا, دندان مبارک شہید ہو گئے, اب افواہیں پھیل گئی, بڑی بڑی افواہیں پھیل گئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اتنا بڑا غم ملنے کے بعد صحابہ لوٹ رہے تھے. ایک جگہ تھی, وہاں پڑاؤ کیا حمراء الاسد. ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے, اس جنگ میں جو ہے وہ احد میں یہی سردار تھے. انہیں یقین ہو گیا مسلمان تو بہت مارے گئے, بس مٹھی بھر کے کیوں نہ ہو ان کو پوری طریقے سے ختم کر دیا جائے. ارادہ کر کے نکلے. اب دیکھیے لڑائی کے بعد لڑائی کرنے کی بات ہے. فجر پڑے تو ظہر میں آنا مشکل ہے ہمارے لیے, ابھی تو فجر پڑھ کے آؤں پھر ظہر کو جانا ہے, ظہر پڑے تو عصر میں جانے کے لیے ہمارا بدن میں سستی آتی ہے. صحابہ ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کی بات ہے, ہاتھ کٹا ہوا ہے, کٹنے کے بعد پھر کٹنے کی بات ہو رہی ہے, جنگ کے بعد جنگ کا معاملہ, لڑائی کے بعد لڑائی کا معاملہ, زخم کے بعد زخم کا معاملہ. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم لوگوں نے کہا کہ ڈر جاؤ, پھر مشرک آ رہے ہیں لڑنے کے لیے, مارنے کے لیے, اب پھر کٹنا پڑے گا, مرنے کے بعد مرنے کی بات ہے. فزادہم ایمانا, قرآن گواہی دیتا ہے ان کا ایمان اور بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہا کہ ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم وہ قوم نہیں جو قوم بنی اسرائیل ہے, ڈرپوک قوم, جب تک ہماری زندگی میں سانس باقی رہے گی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں. اللہ اکبر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا ایک کرشمہ ہے میرے بھائی. یہ عقیدے کو پیدا کیجئے, اس گندے عقیدے سے نکلیے. کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا, کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا. نحوست میرے اور آپ کے شرک میں ہے, نحوست میرے اور آپ کے بدعمالیوں میں ہے. بدعمالی کریں گے تو نحوست آئے گی, یعنی اللہ کی جانب سے عذاب آئے گا. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک صاف و شفاف عقیدہ دیا ہے,
صاف و شفاف عقیدہ دیا. معاشرے کے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو آپ پڑھایا کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا، میں سواری پہ جا رہا تھا. دیکھیے ہم بھی بچوں سے ملتے ہیں، دنیا کی باتیں، جھوٹی باتیں، ہنسی مذاق، گالی گلوچ ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو بڑی اہمیت دیتے تھے. کہا کہ یا غلام الا اعلمک کلمات ينفعک اللہ بہن. کہا کہ بیٹے کیا میں تمہیں کچھ اہم ترین نصیحتیں نہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے. چھوٹا سا بچہ ہے. کہا کہ احفظ اللہ یحفظک. کہا کہ اللہ کی دین کی حفاظت کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، اور اللہ نے جس چیز کو منع کیا اس سے رک جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک. کہا کہ اللہ کے حدود سے تجاوز نہ کر جانا، اللہ کی مدد ضرور شامل حال پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ. عقیدہ دیا یہ درگاہ پہ، یہ مزاروں پہ، یہ ولیوں پہ، یہ دھاگوں پہ، کسی پہ نہیں. مانگو تو صرف اور صرف کسے مانگو؟ اللہ سے مانگو. میری ماؤں بہنوں، بچوں کو پہلی تربیت کر رہے ہو، اللہ کا خوف دل میں بٹھائیے. پہلے بتائیے مانگو تو بیٹا اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. اس کے بعد عظیم ترین عقیدہ دیا گیا میری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں. اگر آپ اس عقیدے کو لے کے جائیں گے زندگی میں کبھی پریشان ہوئیں گے ہی نہیں. کہا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. کہا کہ بیٹے یاد رکھو، یقین کر لو کہ پوری کائنات والے مل کر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے، کچھ دینا چاہے، تمہیں اتنا ہی دے سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے. اس سے ایک دانہ بڑھ کر نہیں دے سکتے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. کہا کہ پوری کائنات والے مل کر تمہارا نقصان کرنا چاہے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. اس سے بڑھ کر تمہارا بال بھی بھینگا نہیں کر سکتے. یہ عقیدہ رکھو. یہ عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی چھوٹے بچے کو سکھایا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے 70,000 لوگ بنا حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں. حدیث میں ہے کہ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ استعداد میں بڑھا دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی مع کل 1000 70,000. ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 یعنی 40 پر 9 لاکھ لوگ بنا حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں. ان میں سے ان کی صفت کیا ہوگی؟ لا یکتوون. وہ جو ہے داغنے کا علاج نہیں کرتے. داغنے کا قدیم ترین علاج ہے، علاج سے بڑھ کر وہ عذاب ہے. یعنی 4 آدمی پکڑتے تھے ایک آدمی کو، اسے داغا جاتا تھا علاج کے طور پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ. میں اپنی امت کو اس علاج سے منع کرتا ہوں. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے داغنے کا علاج نہیں کریں گے. وَلَا يَسْتَرْقُونَ. رقیہ نہیں کرائیں گے. رقیہ نہیں کرانے کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی رقیہ کرانے میں کوئی حرج کی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رقیہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے کیا کرتے تھے. یہ مطلب ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ مولوی صاحب کے پاس جانا. وہ مولوی صاحب ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے، انہوں کرے تو میں جو ہے شفا بھی. وہ جائز محتاجی سے بھی پرہیز کرتے ہیں. جائز ہے لیکن اس محتاجی سے بھی وہ پرہیز کرتے ہیں، خود دم کر لیتے ہیں، اس کے دوسروں کے محتاج نہیں ہوتے. ولا یتطیرون. ان کی زندگی میں بدشگونی کا عقیدہ نہیں. فلاں پرندہ بیٹھا ہے، بلی کراس کر گئی ہے، طوطا ادھر اڑ گیا ہے، فلاں نجومی کہتا ہے، یہ عقیدہ نہیں. ان کی زندگی میں کامل بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے. تو اور چوتھی صفت فرمائی وعلی ربہم یتوکلون. جو ان 3 صفات سے متصف ہے وہ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ صفات اگر ہمارے اندر آ جائے تو بنا حساب و کتاب کے جنت ملنے والی ہے. میں انہی باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ توحید کی حالت میں اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ توحید کی حالت میں وفات پانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام میں جو کوئی پریشان حال ہے، مجبور ہیں، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مجبوریوں کو دور فرما. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رحیم رب حلیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے الحمدللہ، جو 1200 اسکوائر فٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ. تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے. ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا. تو گراؤنڈ پلس 2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں. تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے. تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ پلس 2 1200 اسکوائر فٹ کا، یہ 3600 اسکوائر فٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک مربع قدم 1 اسکوائر فٹ 3000 روپیے، اور ایک مسلح 8 اسکوائر فٹ کا ایک مسلح جو ہے 24000 روپیے یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے. اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو آپ لوگ آگے بڑھیں. جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ایک عطیہ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے. اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. بارک اللہ فیکم.